السلام علیکم، فیصل منیر آپ سے مخاطب ہوں۔ خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ پشاور کی طرح ہو سکتا ہے کہ جہلم کا جلسہ بھی اس کو منسوخ کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر جو ہے وہ بہت سارے توقعات کے مطابق جو ہے وہ جلسہ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جتنا مرضی سیلاب آئے، ملک کے اندر جو مرضی آفت آ جائے، جلسہ جو ہے وہ جاری رہے گا، سیاست جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ طے کر لیا، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ بالخصوص لفافہ جو صحافی ہیں، جس کے اوپر یعنی کہ جو صحافی ان کے حق میں بات نہیں کرتے، وہ لفافہ صحافی ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں دوسرے سیاستدانوں سے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مختلف اخبارات میں ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ ان حالات میں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جلسہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسے صحافی سن لیں اور ایسے لوگ سن لیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا بلکہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کے مطابق جو رات کو جہلم کے اندر جلسہ ہوا وہ سیاست نہیں کر رہے تھے، وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقی جنگ جو ہے وہ آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک ایکٹیویٹی تھی جہلم کے اندر۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص جو تحریک انصاف کے جو لوگ جلسہ کو کور کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پنڈال سے شروع کرتے ہیں، اور پورا پنڈال جو ہے وہ اپنے کیمروں کے سامنے وہ دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جلسہ کتنا بڑا ہے، کتنا کامیاب ہے، اور کس حد تک اس لوگ میں آئے۔ لیکن رات کو جو ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ فوکس جو ہے وہ سارا سٹیج کے اوپر رہا، انہوں نے جو لانگ شاٹ ہے وہ نہیں لیا، اور جو بیک گراؤنڈ سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جلسہ گاہ دکھاتے ہیں، جو پنڈال دکھاتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اتنا زیادہ نہیں دکھایا۔ اور پھر ایک اور جو ٹیکنیکل میں آپ کو بات بتاؤں، بعض اوقات بہت زیادہ جھنڈے جو ہے وہ سیاسی پارٹیز پنڈال میں اس لیے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ تاکہ جھنڈوں سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ کور ہو جائیں، خالی کرسیاں وہ کور ہو جائیں، اور پنڈال جو ہے وہ بڑا لگے اور پتہ لگے کہ پنڈال میں بہت زیادہ لوگ تھے اور جھنڈے بہت زیادہ تھے۔ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے سیاسی جلسہ کی۔ لیکن رات کا جو جلسہ تھا جہلم کا، وہ مختلف لوگوں نے میڈیا نے اس کو کور بھی کیا، اور وہاں پر دیگر جو سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ والا جلسہ جو تحریک انصاف کا ہمیشہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور ہم اس جلسے کو قطعی طور پر جو ہے وہ کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں بات کروں گا کہ پشاور کے اندر جو عمران خان صاحب نے جلسہ منسوخ کیا، کینسل کیا، وہ کوئی اس لیے نہیں کیا کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ سیلاب آ چکا ہے، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، وہ لوگوں کی محبت میں انہوں نے اس جلسے کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس کو جو بنیادی طور پر اس جلسے کو منسوخ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو جلسہ ہے، وہ جلسہ چونکہ اس میں جو آنے والے لوگ ہیں، اس میں جو آنے والے علاقے ہیں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ چارسدہ جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا تھا، نوشہرہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، سوات پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جب کیلکولیٹ کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، تو خواہ مخواہ وہاں پشاور کے جلسے میں پیسے خرچ کریں گے، پیسے لگائیں گے، لیکن لوگ نہیں آئیں گے، چونکہ جن علاقوں سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہ بیچارے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے وہاں اس جلسے میں نہیں آنا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے پشاور کے اندر اس جلسے کو منسوخ کیا، ورنہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی ہمدردی اور کوئی محبت نہیں تھی ان سیلاب زدگان سے، ورنہ انہوں نے جو ہے وہ یہ علاقے اگر پانی میں نہ ڈوبے ہوتے تو عمران خان صاحب نے پشاور کا جلسہ ضرور کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹائیگر فورس کا ذکر کیا، اور یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو ہم بھی بہت یاد کرتے ہیں، اور سیلاب سے جو متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی بہت یاد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی وہ سیلاب آیا ہے پاکستان کے جو علاقے پانی میں ڈوبے ہیں، اور وہ لوگ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ جو وہاں پیش ہیں۔ یہاں پر وفاقی حکومت اور شہباز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ بالکل لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنے دورے جو ہے منسوخ کر دیے ہیں، وہ بھی لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ علماء ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، سوشل ورکرز وہاں پر موجود ہیں، پاکستان کی بے شمار NGOs جو ہے وہ زلزلہ متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ٹائیگر فورس جس کی بنیاد جو ہے وہ کرونا سے بھی پہلے رکھی گئی تھی، یہ ٹائیگر فورس ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب یہاں سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کو جو ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد تھا وہ کیا تھا۔ یہ ٹائیگر فورس کا ایک ہی کام ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو ننگا کرنا، لوگوں کی تذلیل کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا۔ اب یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ کہاں چلی گئی ہے؟ رات کو عمران خان صاحب نے تقریر کے اندر ٹائیگر فورس کا ذکر کیا، اور انہوں نے ایک نئی ڈیوٹی لگا دی ٹائیگر فورس کی، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ سمار کو جو ہے وہ چندہ اکٹھا کریں گے، اور چندہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ عمران خان صاحب کھیلیں گے، چونکہ عمران خان صاحب کو چندہ اکٹھا کرنا بہت زیادہ آتا ہے، اس میں وہ بہت زیادہ ماہر ہیں۔ لیکن افسوس کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا واقعی ان کو ان حالات میں جو ہے وہ جلسہ کھیلنا چاہیے تھا؟ اب جب کہ ان کا جہلم کا جلسہ جو ہے وہ
کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہوگی. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اگرچہ اپنے تقریر میں یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جہاں بھی ممکن ہوگا جلسہ منسوخ نہیں کریں گے, جہاں بھی مائک ہوگا, جہاں بھی 4 لوگ ہوں گے وہ جلسہ کریں گے, تقریر کریں گے, وہ سیاست کو منسوخ نہیں کریں گے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. کیا جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک مفاہمتی پالیسی کے حوالے سے جو پیغام آیا ہے اس کو عمران خان صاحب کو قبول کرنا چاہیے؟ کیا ان حالات میں تمام سیاستدانوں کو جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے؟ کیا ان حالات میں تمام ہمارے جو مرکزی قائدین ہیں جتنے بھی پاکستان کے, ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سیلاب متاثرین کے لیے سوچنا چاہیے, پاکستانیوں کے لیے سوچنا چاہیے؟ سارے سیاستدان شاید اس بات پر متفق ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی اپنی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور یہ جنگ جو ہے وہ لڑتا رہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب کس حد تک ٹھیک ہیں؟ اب ان حالات میں عمران خان صاحب کو اپنی جدوجہد جو جاری رکھنی چاہیے یا وقتی طور پر اس کو روک دینا چاہیے؟ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.